السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی 2 آیات میں نے آپ سامعین و سامعات کے سامنے تلاوت کی، 153 اور 154 نمبر آیت، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العزت کی مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور نہ تم کہو ان کو جو قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ اور اس کی تفہیم بھی انتہائی اختصار سے پیش کروں گا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کے بعد، اس سے قبل جو درس ہوا، اس سے پچھلے درس میں، تو تحویل قبلہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد بتایا، اور پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا کیا تھی، ان کا قبلہ کیا تھا، بیت اللہ تھا، پہلا قبلہ کون سا تھا، اور اس قبلے کو بنا کے دعائیں کیا کی ہیں، اس نسبت سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے۔ اور اس کے بعد یہ امام الانبیاء علیہ السلام کے لیے جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ پھیرا جا رہا ہے، اس وقت یاد دہانی کروائی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور وہی قبلہ ملت ابراہیم، وہی دین اس کے اوپر ہے، اور آخر میں اس کا تذکرہ کیا کہ اس دین کو یاد رکھو، اس کا ذکر رکھو، اس نصیحت پر عمل کرتے رہو، یہی شکر ہے، اس کے ساتھ ناشکری نہ کرو، کفر نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے وہ لوگوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو مان چکے ہو، جو رسول کا کلمہ پڑھ چکے ہو، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہو، جو قرآن کی حکمت کی بات کرتے ہو اور اس کو سیکھتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مسلمان بنتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، سنت کی بات کرتے ہو، ایسے لوگوں کے لیے خاص بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس کے بعد کلام کچھ اور ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو ہے وہ ایمان کی باتیں ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو، اگر تم قرآن پڑھ کے، ذکر کر کے، کلمہ پڑھ کے، دین سمجھ کے ایمان لا چکے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر یہ بات بھی سمجھ لو کہ مدد صرف ایک اللہ سے مانگنی ہے، اور صبر کے ساتھ مانگنی ہے، ڈٹ کے مانگنی ہے، استقامت سے مانگنی ہے، یقین پر مانگنی ہے، اور نماز کے ذریعے سے مانگنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے مانگنی ہے، تشہد میں، دعاؤں میں مانگنی ہے، سجود میں مانگنی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جب نمازیں پڑھتے رہو گے، قرآن تلاوت کرتے رہو گے، حکمت دانائی کے اوپر چلتے رہو گے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کے اوپر چلتے رہو گے، اور صبر کرو گے، دین کے اوپر، ایمان پر صبر کرو گے، اللہ کی توحید کے اوپر صبر کرو گے، نمازوں پر ہمیشہ کرو گے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ساتھ ہے، مدد ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، خیر ساتھ ہے، تو اللہ رب العزت کا ساتھ ہے۔ اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کا ساتھ دو، اللہ کے نبی کی سنت کا ساتھ دو، اللہ کے قرآن کا ساتھ دو، تو یہ اللہ کا ساتھ لینے والی بات ہے۔ اور جو اس پر چلتے چلتے، جو نماز پر، صبر پر، جہاد پر، دین پر، جہاد باللسان کرتے ہوئے، جہاد بالقلم کرتے ہوئے، جہاد بالسیف کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور بالکل نہ کہو تم اس شخص کے لیے کہ جو قتل کر دیا جائے، جس کو موت آ جائے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات مردہ نہیں ہے،
والاحیاء ولکن لا تشعرون، ہے اس کی زندگی لیکن اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اس سے دنیا کی زندگی مراد نہیں ہے۔ وَهُمْ يُرْزَقُونَ، آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی، قبر کا سکون، اعلیٰ علیین کی زندگی، قندیلوں کے اندر وہ پرندوں کی قندیل جو ہے نا ڈال دی گئی ہے روحیں، اور وہ قندیلوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں اور رزق کھا رہی ہیں، قبر میں سکون ہے۔ تو برزخ کی زندگی کا شعور نہیں ہے تمہیں، تو گویا کہ اتنی عظمت کا فعل ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کو مردہ بھی نہ کہو، اس کی عظمت کے پیش نظر کہ جو اللہ کے راستے میں وجاہدوا بہ جہادا کبیرا، جو اللہ کے دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں، جو اللہ کے دین کو جو پیچھے ذکر ہوا پھیلانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اور تعلیم قرآن کا جہاد ہے، اپنی جان کا بھی، حتیٰ کہ قتل کر دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، اس سے مردہ نہیں کہنا۔ اور اس مردہ سے مراد نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ اس کی دنیا کی زندگی ہے۔ بعض حضرات ایسے مفہوم بھی نکالتے ہیں، دنیا کی زندگی اگر موجود ہے پھر شہادت نہیں ہے، کیونکہ شہادت کی تعریف ہی یہ بنے گی، اللہ کے راستے میں جان دینے والا تو شہید ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں جس کو موت آتی ہے وہ تو شہید ہے، اللہ کے راستے میں جو قتل کیا جاتا ہے وہ تو شہید ہے۔ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک جانور ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، ہم اس کو مردہ نہیں کہتے ہیں، اس کو ذبح کہتے ہیں، اس کو کھا لیتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ زندہ ہوتا ہے، اس کی بوٹیاں کباب کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے تو تب بھی نہیں مردہ کہنا۔ تو جب فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوئی بندہ قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو اس کو بھی اس کی عظمت کے پیش نظر مردہ نہیں کہنا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اس کو عزت بخشنے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا عظیم معاملہ ہے۔ اور پھر یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی ہو تو پھر اس کے بچے یتیم کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر دنیا کی زندگی ہے اس کی بیوی بیوہ کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ اگر دنیا کی زندگی ہے اس کا مال تقسیم کیوں کر لیا جاتا ہے؟ تو بلکہ شہید یاسین کہہ لیں یا شہید جتنے بھی ہیں وہ تو خواہش کرتے ہیں کہ اللہ جب بتاؤ، ان کو پتہ لگ جائے کہ دنیا میں یہ کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تم اپنے مقام کو پہنچ گئے، اب میں خود ہی پیغام پہنچا دوں گا۔ اللہ نے قرآن میں شہداء کا تذکرہ، سورہ بروج میں تذکرہ، سورہ یاسین میں، کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ چاہت کیا رکھتے ہیں، لیکن پیچھے لوٹ کے نہیں جاتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی نہیں ہے ان کی، فی سبیل اللہ یا موات، یعنی وہ موت ایسی ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ جس طرح کہ تیلی جلائی جائے اور جل جاتی ہے، اور جلتے جلتے شمع روشن کر کے آگے شمع سے شمع روشن ہوتی رہتی ہے، کہ اس کے ساتھ تو معاشروں کو زندگیاں ملتی ہیں، آزادیاں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں، اسلام ملتے ہیں، غلبے ملتے ہیں، تحفظ ملتے ہیں۔ تو اس غرض سے اللہ رب العزت نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ زندگی ہے، مقام و مرتبہ ہے، یہ موت نہیں ہے، لیکن اس زندگی کا تمہیں دنیا میں شعور نہیں ہے۔ دنیا کے اوپر اس کو قیاس نہ کرنا، اس اعلیٰ زندگی کے لیے اس زندگی کو قربان کرنا پڑے گا، وقت کو قربان کرنا پڑے گا، صلاحیتوں کو قربان کرنا پڑے گا، مال کو قربان کرنا پڑے گا، اولاد کو قربان کرنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ پیچھے جو تذکرے ابراہیم علیہ السلام کے ربط کے لیے آتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کی قربانی دینی پڑے گی، اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے گی۔ تو اس قربانی پر فرمایا کہ یہ زندہ ہے تو شہید کو مردہ نہ کہو، اس اعتبار سے کہ اگلا جہان اس کا بہت اعلیٰ ہے، ورنہ یہ دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، ایمان پر استقامت کرنے کی، نماز پر ہمیشگی کرنے کی، صبر پر ہمیشگی کرنے کی، فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرنے کی، اور شہادت کی تڑپ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔